موضوع الدرس في قصة ابن النذير وما فيها من العبر سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. سورۃ الحشر سورت مدنیہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے یہ نقل فرمایا ہے کہ ہاں سورۃ الحشر انزلت فی بنی النذیر، کہ یہ سورت جو ہے بنو نذیر کے بارے میں اتری ہے. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے یہودیوں کے 3 قبائل جو تھے وہ مدینے میں آ گئے، بنو نذیر، بنی قینقاع اور بنو قریظہ. یہ 3 قبائل تھے جو مدینہ منورہ میں آئے، اور اس لیے آئے تھے یہ کہ انہوں نے کتاب تورات میں یہ پڑھا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہوگا، مولدہ بمکہ تھا، جو مکے میں پیدا ہوگا، ومہجرہ بیثرب، اور مدینہ منورہ کو ہجرت کرے گا. انه يقبل الهدیۃ ولا يأكل من الصدقۃ، وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے. ما بین کتفیہ علامہ، اور آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں ایک علامت ہوگی. تو یہ ساری نشانیاں پڑھ کے وہ دراصل اس لیے آئے تھے کہ ہم اسلام لائیں گے حضور کے آنے کے بعد، اور حضور کے ساتھ مل کے ہم دین کا کام کریں گے. لیکن اللہ کی شان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ ولد اسماعیل میں پیدا ہوئے تو ان کے دلوں میں بغض آ گیا کہ بھئی ہمارا تو وہ خاندان نبوت سے کٹ گیا. پہلے انبیاء جو ہیں وہ بنو اسرائیل سے ہیں، وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، اور انتقلت النبوت، اب نبوت جو ہے ولد اسماعیل میں چلی گئی تو ہم بنو اسرائیل تو محروم ہو گئے. لہذا اس بغض میں حسدن و بغین انہوں نے حضور پاک کی نبوت کا انکار کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تفصیل سے واقعہ بیان کر دیا تھا، مختصراً خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. حضور پاک جب مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تو آپ نے ان یہودیوں سے صلح کر لی، ایک معاہدہ کر لیا میثاق مدینہ کے نام سے، جو آج بھی کتابوں کے اندر مشہور ہے، معروف ہے.
اللہ کے پیغمبر نے صلح فرما لی کہ بھئی نہ تو ہم آپس میں لڑیں گے اور نہ ہم ایک دوسرے کے دشمن کی مدد کریں گے. اگر کوئی دشمن یہودیوں پہ حملہ کرے ہم مدد نہیں کریں گے، اگر کوئی دشمن حضور پاک کے صحابہ پہ حملہ کرے ہم مدد نہیں کریں گے. یہ معاہدہ ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے یہودی قوم کے اندر مکر اور غدر جو ہے یہ ان کی فطرت میں ہے، یہ ان کے بنیاد میں شامل ہے، یہ کبھی سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے انہوں نے اس وعدے کو، اس میثاق کو، اس عہد کو توڑا. اور کعب بن الاشرف جو بنو نذیر کا سب سے بڑا سردار تھا، بڑا ادیب تھا، شاعر تھا، 40 آدمی کا وفد لے کے مکہ میں آیا. ابو سفیان سے معاہدہ کیا کہ تم حضور پاک پہ حملہ کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. تو سب سے پہلے اس نے اس عہد کو توڑ دیا. اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو باخبر کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتنے سے محفوظ ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو نذیر پہنچے اور بنو نذیر کا محاصرہ کیا جائے. اور بنو نذیر جو تھے ان کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے، بہت بڑے بڑے عالیشان محلات تھے اور انہوں نے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے دفاعی طور پہ. انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ بھئی لڑنا جو ہے مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم قلعہ بند ہو جاتے ہیں اور ہمارے قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ مسلمان نہیں توڑ سکتے. نہ ان کے پاس منجنی کے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ٹینک ہے، نہ ان کے پاس کوئی بلڈوزر ہے، اور تلوار اور نیزے اور تیر کی جنگ ہوتی ہے تو اس سے تو دیواریں نہیں ٹوٹ سکتی ہے. کب تک محاصرہ کریں گے؟ وہ اپنے محلات میں بند ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا محاصرہ فرما لیا. تو یہ سورت نازل ہوئی، سورت الحشر. حشر کا معنی ہے جلا وطن کرنا، کسی کو ایک جگہ سے نکال دینا، اس کو کہتے ہیں حشر. حشر کا معنی جلا وطن کرنا بھی ہے، حشر کا معنی جمع کرنا بھی ہے، حشر کا معنی کھڑا کرنا بھی ہے. تو بہرحال اس حشر سے مراد یہ ہے، یہ پہلی جلا وطنی ہے یہودیوں کی جو مدینہ منورہ سے ہوئی، اور ان کے اکثر لوگ جو تھے وہ ازرعات اور اریہ شام کی طرف چلے گئے. صرف ان کے 2 سردار تھے، ایک ابی الحقیق اور ایک اخطب، جو خیبر میں آباد ہو گئے. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اس قرآن کے لفظ آتا ہے لأول الحشر، تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ حشر اول کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں اشارہ تھا کہ یہ حشر اگر اول ہے تو اس کے بعد آخر بھی ہوگا، صرف یہ حشر نہیں رہے گا، اس کے بعد بھی ہوگا. تو اس لیے اب مفسرین کرام نے فرمایا کہ اول الحشر، پہلی جلا وطنی جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اور آخری حشر جو ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے تمام یہود کو خیبر سے بھی نکال دیا. انہوں نے کہا کہ اب آپ خیبر سے بھی نکل جائیں. پھر وہ خیبر سے بھی نکل گئے اور اریحہ اور ازرعات میں چلے گئے. تو حضور کا فرمان بھی پورا ہو گیا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور وہ حشر اول بھی آ گیا، حشر آخر بھی آ گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حشر 3 ہوں گے، ایک حشر اول ہے، ایک حشر اوسط ہے، اور ایک حشر آخر ہے. وہ فرماتے ہیں حشر اول جو ہے جو حضور پاک نے جلا وطن کیا، اس کے بعد جو حشر ہے وہ حضرت عمر نے کیا، اس کے بعد جو حشر ہے وہ قیامت کا ہوگا جب سب قبروں سے اٹھ کر میدان میں جائیں گے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حشر 3 ہیں. حشر اول ہے کہ حضور پاک نے ان کو نکالا، اور حشر ثانی یہ ہے جب بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، اور حشر ثالث یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے ان کو نکالا. تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورت الحشر ہے. یہ مدنی سورت ہے، یہ بنو نذیر کے بارے میں ہے.
اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعے میں یہ لکھا ہے ساری تفصیل کے ساتھ. تو اب اللہ پاک نے سورت مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یاد رکھیں پورے قرآن میں کئی صورتوں کے اندر کسی جگہ آئے گا سبح للہ، ماضی کا صیغہ ہے، اور کہیں یسبح للہ مضارع کا صیغہ ہے، اور کہیں امر کا صیغہ ہے سبحوہ بکرۃ واصیلا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، امر بھی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر مقام میں، ہر وقت ہی تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان ہوتی ہے. اور تسبیح جو ہے یاد رکھو صرف ہم نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، یعنی ملائکہ ہیں. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا آسمان ہیں، زمینیں ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. یاد رکھو تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لفظ آپ کئی مقام پہ استعمال کرتے ہیں. آپ نماز شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہم وبحمدک تسبیح ہے. آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم تسبیح ہے. آپ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی تسبیح ہے. اسی طرح اللہ کے فرشتے، صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے اور آپ نے رفع بصرہ الی السماء، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا اتت السماء وحق لها انت اتا، آپ نے فرمایا آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور فرمایا آنی بھی چاہیے. چرچراہٹ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا نا کہ اونٹ کے اوپر لکڑی کا پلان رکھتے ہیں، اگر بوجھ ڈالو نا تو پھر چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اتیت. اتیت مانا چرچراہٹ کی آواز. حضور نے فرمایا اتت السماء وحق لها انت اتا، فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آنے بھی چاہیے. ما من موضع قدر شبر، آپ نے فرمایا آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. الا وملک قائم او ساجد یسبح للہ، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے ملائکہ کی تسبیح جو ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اور اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. تو تسبیح ہے. تو یاد رکھیں، پہلے تو یہ سمجھیں تسبیح کا معنی کیا ہے. تسبیح کا معنی ہوتا ہے تقدیس، تنزیہ. کیا معنی؟ یعنی آدمی یہ عقیدہ رکھے، یہ اعتراف کرے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کی صفت نقصان سے پاک ہے. یہ ہے تسبیح. تنزیہ معنی التنزیہ للہ عن کل سوء، یعنی کل ما یلیق بشانہ، جو چیزیں میرے اللہ کی ذات کو زیبا نہیں ہیں اللہ ان سے پاک ہے. اسی لیے علماء نے اس کا خلاصہ یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے متصف بسائر صفات الجمال والکمال والجلال،
منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال. انہوں نے فرمایا اللہ کی صفتیں جمال والی ہیں، کمال والی ہیں، جلال والی ہیں، لیکن عجز ہے، نقص ہے، ان سب سے اللہ پاک ہے. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اللہ کھانا کھانے سے پاک ہے، چونکہ بھوک لگنا جو ہے کمزوری ہے نا، عجز ہے، اس لیے اللہ پاک ہے. اولاد بندے کی کمزوری ہے نا، وہ جی کیا کریں، اولاد ہے ٹھیک ہے، نافرمان ہے، لیکن کیا کریں، بیٹا تو ہے نا جی، تو یہ بھی کمزوری ہے. اللہ اولاد سے بھی پاک ہے. اچھا جی نیند آ گئی اور یہ سامان چلا گیا، ہو یار کیوں؟ انہوں نے کہا جی نیند آ گئی. نیند کمزوری ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے. اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے، ہر صفت نقصان سے بھی پاک ہے، اللہ فنا سے بھی پاک ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، معنی اللہ تو ہر صفت نقصان سے پاک ہے. تیری ذات جو ہے وہ ہر صفت کمال اور جمال اور جلال سے متصف ہے، لیکن عاجز سے، نقص سے، اختلال سے تیری ذات جو ہے وہ پاک ہے. اس لیے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. اور اسی لیے صحیح حدیث ہے جس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے الجامع الصحیح اس کو ختم فرمایا، وہ یہی حدیث ہے. فرمایا حضور پاک نے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یاد رکھیں کہ جب اللہ نے قرآن میں حکم دیا فسبح باسم ربک العظیم، تو حضور پاک نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس تسبیح کو رکوع میں پڑھا کرو. اور جب قرآن اترا سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو تم اپنے سجدے میں پڑھا کرو. دیکھیں ویسے سجدے میں یعنی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اور بھی کئی تسبیحات ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارک ہے کہ وہ ہر مسئلے میں سب سے پہلے قرآن کو پکڑتے ہیں. قرآن پاک کے بعد پھر دوسرا درجہ جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد مثلاً 2 روایات آ گئی ہیں تو پھر امام صاحب کی عادت ہے کہ وہ خلفاء راشدین کو دیکھتے ہیں کہ بھی ابو بکر عمر عثمان علی نے کس پہ عمل کیا ہے. اچھا ان میں بھی ان کو کوئی معلومات نہیں ہوئے ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کو دیکھتے ہیں، ان میں بھی نہیں ہوا ہے، پھر اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے ادلہ جو ہیں وہ کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے. یہ 4 دلائل ہیں. تو اب اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ رکوع میں تم 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ پڑھ لو، لیکن پڑھو یہی سبحان ربی العظیم. کیوں؟ یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبح باسم ربک العظیم. وہ فرماتی ہیں کہ سجدے کے اندر بغیر دعاؤں کے تم 3 کے بجائے 7 دفعہ پڑھ لو، 7 دفعہ کے بجائے 9 دفعہ پڑھ لو، 9 کے بجائے 11 دفعہ پڑھ لو، لیکن پڑھو یہی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی. کیوں؟ یہ قرآن کا حکم ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ بعض علماء جو ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں نا جی اللہ اکبر، تو بعض شروع کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور بعض شروع کرتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز سبحانک اللہ سے شروع کرو. وجہ کیا ہے کہ قرآن یہ کہتے ہیں فسبح بحمد ربک حین تقوم، کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں.
وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو باتیں ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں، لیکن جو حدیث تنزیل کے موافق ہوگی، قرآن بھی ہے اور حدیث محمد مصطفیٰ بھی ہے، تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ جو ہے، اولا جو ہے وہ یہی ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کیونکہ اللہ نے نبی کو خود حکم دیا ہے فسبح بحمد ربک حین تقوم، تو لہذا جو قرآن کے موافق ہوگا لازمی بات ہے کہ وہ سب سے افضل اعلیٰ اولا ہے۔ الحمدللہ ہم کسی کو غلط نہیں کہتے ہیں، لیکن جو ترجیح ہے دلائل کی اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جناب سمجھیں کہ تسبیح تو ہو گیا، معنی آپ نے سمجھ لیا، لیکن تسبیح ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے، کیا معنی؟ یعنی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یہ بھی یاد رکھیں یہاں لفظ ہے ما فی السماوات وما فی الارض، اور قاعدہ یہ ہے کہ مال غیر ذوی العقول ومن لذوی العقول، یعنی ماں کا استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، جیسے جانور ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور من کا جو ہے استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، من فی السماوات والارض۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تغلیباً چونکہ آسمان و زمین میں عقل والوں سے تو غیر عقل والی قومیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں مچھلیاں کتنی ہیں، پرندے کتنی ہیں، حشرات کتنی ہیں، کیڑے کتنی ہیں، تو اس لیے کبھی تغلیباً حرف ما استعمال کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں بھی آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کبھی ما من کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور من جو ہے وہ ماں کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو پیٹ پہ چلتی ہیں، جیسے دیکھا سانپ ہے پیٹ پہ چل رہا ہے، اور چیزیں ہیں، تو یہاں من آ گیا، حالانکہ ماں ہونا چاہیے تھا۔ اور بعض ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتی ہیں، انسان ہے، بعض ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتی ہیں جیسے جانور ہیں، لیکن لفظ آیا من یمشی علی بطنہ، من یمشی علی رجلین، من یمشی علی اربعین، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ قاعدہ جو ہے اکثریتی اور تغلیبی ہے، ورنہ من ماں کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور ماں من کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ اب سمجھیں جی کہ تسبیح ہر چیز کہہ رہی ہے، کیا معنی؟ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح ہے حالی، یاد رکھو، اور ایک تسبیح ہے قالی، وہ کالی نیلی نہیں ہے، قاف سے ہے۔ تسبیح حالی کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمینیں ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، تو ہر چیز اپنے بنانے والے پر دلالت کر رہی ہے نا کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ دیکھو نا ایک چھوٹی سی اینک ہے، یہ بھی تو بغیر بنائے کے نہیں بن سکتی، کسی نے بنایا ہے، تو اتنا بڑا نظام جو ہے وہ بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بنا ہے۔ تو ہر چیز جب اپنے خالق مالک بنانے والے پر دلالت کر رہی ہے کہ مجھے دیکھو اور خدا کو سمجھو، یہی تسبیح ہے کہ وہ وحدت باری تعالی پر دلالت کر رہی ہے کہ پہاڑ کو دیکھا فوراً خیال آئے گا کس نے بنایا؟ اللہ، یہ تسبیح ہے۔
اچھا، اس کو بعض علماء محدثین نے ایک دوسری طرح بھی سمجھایا ہے، وہ یہ ہے، مثلاً یوں سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں عبادت اور تسبیح میں مشغول ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو چار ٹانگوں پہ چلنے والے جانور جو ہیں وہ گویا ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں، اور پیٹ کے بل رینگنے والے گویا ہر وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، پہاڑ جو ہیں گویا وہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، درخت جو ہیں گویا وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ گویا اللہ تعالی کی عبادت کی مظہر ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجود کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی تشہد کی حالت میں ہے، ہر چیز اللہ کے وجود پر اور اللہ کی ثنا و صفات پہ دلالت کر رہی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے سب سے افضل ابن آدم کو بنایا تھا تو اللہ نے بنی آدم کو وہ نماز دی ہے جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، قراءت قرآن بھی ہے، لہذا جامع عبادت جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ معنی ہے کہ ہر چیز جو ہے ہر حال میں اللہ کی تسبیح ہے، حالی بیان کر رہی ہے، ایک قول۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، ہر چیز کالی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ نے فرمایا ہر چیز تسبیح کہتی ہے، تم نہیں سمجھتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ ہر چیز اپنی زبان میں تسبیح کہہ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے نا جی، طوطا بولتا ہے، کبوتر بولتا ہے، چڑیاں بولتی ہیں، ہر چیز بولتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی ایک زبان ہے، اپنا انداز ہے، اپنا لحن ہے، اور اسی لیے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ سمجھ لیتے تھے۔ ہمیں چونکہ علم نہیں ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ جاتے تھے چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، ہدہد کیا کہہ رہا ہے، پرندے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور کرتی بھی زبان کال سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دلیل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے واقعات بیان کر کے دکھلا دیے کہ ایک چیونٹی ہے اور اپنی چیونٹیوں کو تقریر کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں میں رون ڈالے اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا نا۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو ان کی بات کو سن کے حضرت سلیمان مسکرائے۔ ایک تو دیکھو کہ چیونٹی کو بھی اپنی چیونٹی سے ہمدردی ہے، اس لیے بعد فلاسفہ کے بڑے بڑے فلسفی جو گزرے ہیں ان نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے یہ انسان بنے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور حیوان بنے تو پھر شیطان سے بھی خسیس ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایسا حیوان ہے کہ کوئی حیوان ایک دوسرے کو نہیں مارتا، یعنی سانپ نے سنا ہے کبھی سانپ کو ڈس لیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بچھو نے بچھو کو ڈنگ مارا ہو؟ لیکن انسان ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا حیوان ہے کہ اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جب یہ انسانیت سے گر جاتا ہے تو پھر اسفل سافلین چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا۔
بات ذوق کی ہے، اسی لیے اللہ والے کو کلی بھی چٹکتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، دریا کی لہریں اٹھتی ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آندیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ان کی نظر ادھر ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں گانا گا رہے ہیں، چونکہ ہم تو ایکٹرسوں کے دوست ہیں نا، ہم اللہ والوں کے دوست تو ہیں نہیں نا کہ قرآن حدیث کی طرف ذکر خیال جائے۔ ہم کہیں گے یار موسیقی کی بڑی فلاں دھن پیدا ہو رہی ہے، فلاں گانے کی انداز میں یہ آواز آ رہی ہے، چونکہ ہمارے دماغوں میں یہی ہے تو ہماری سوچ بھی یہی ہوگی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سورت کی ابتدا میں تسبیح ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح فرما رہی ہے، اور آگے جا کے بنو نذیر کا قصہ بیان فرمایا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو علماء نے لکھا کہ اے بنی نذیر، اے یہودیو، اگر تم دین کے منکر بن جاؤ گے، میرے مدنی کی رسالت کے منکر بن جاؤ گے، میرے فرمان کے منکر بن جاؤ گے، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری؟ میری تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز آسمان اور زمین میں میری تسبیح کر رہی ہے، اور میں غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اب آگے اللہ نے فرمایا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، اب اس آیت میں بھی مسئلہ سمجھیں، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، وہ ذات ہے جنہوں نے نکالا اہل کتاب میں سے ان کو جو کافر تھے ان کی حویلیوں سے، تو نکالنے والا کون ہے؟ ہاں جی، شکست دینے والا، حالانکہ حضور پاک نے محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے نکالا، صحابہ نے نکالا، فرمایا کس نے نکالا ہے؟ تو جب انبیاء موجود ہوں، اللہ کا نبی موجود ہے، پھر بھی نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ تو بعد میں انبیاء کیسے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ سمجھا کریں، حضور تو بیٹھے ہیں، حضور تو موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے نکالا ہے، میں نے نکالا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں، الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کون ہیں؟ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، باقی جتنے دنیا میں فرقے ہیں ان کی کتابوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ویسے تو ہندو بھی کہتے ہیں ہمارے وید ہیں، اسی طرح جو اپنا سکھ ہیں ان کے بھی اعتقاد میں ہے جی کہ ہمارے پاس گرنتھ ہے گرو نانک کی، اسی طرح بدھ ازم کے لوگ جو ہیں بدھا کو مانتے ہیں، اور بھی دنیا میں بڑے بڑے فرقے ہیں، تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھائی اگر وید یہ اللہ کا کلام ہے کس پہ اترا؟ دیکھو نا جی، ہندوؤں کے پاس وید ہیں، بڑے مشہور وید ہیں، رگ وید ہے اور کئی وید ہیں، اور اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے وید، تو کم از کم یہ تو بتاؤ نا بھی کس پہ اترا؟ کیوں آگے تمہارے بھگوان اور دیوتا جو ہے وہ تو ایک لائن لگی ہوئی ہے نا، تو یہ وید اترے کس پہ؟ کسی ایک کا نام معین کرو، نہیں کر سکتے۔ اچھا اب تو وہ خود بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ویدوں میں بھی آیا ہے کال کی اوتار،
ہندوؤں کے وید میں یہ لفظ موجود ہے کال کی اوتار، اور کال کی اوتار کے بارے میں جو صفتیں ہیں اب ان سب کو ماننا پڑا ہے کہ دراصل یہ صفت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ اب ان کے جو معقول ہندو ہیں وہ تو مانتے ہیں، اور جو ضدی ہیں وہ ضدی تو پھر اللہ ہدایت دے، وہ تو ضد ہے نا، ورنہ ان کی کتابوں میں اب یہ بھی اچھا انہی کی ویدوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک آدمی ان کہنی نہیں کہے گا اس وقت تک روح نہیں نکلے گی۔ وہ ان کہنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کہنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر مریں گے نہیں ہم، ہماری روح اٹکی رہے گی، پڑھنا پڑے گا کلمہ، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا نا، وہ تو غرغرے کا وقت ہوگا، اس وقت کلمے کا فائدہ نہیں ہے، پہلے پڑھے تو فائدہ ہو نا۔ تو بہرحال لیکن تورات اور انجیل کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تورات کتاب حق ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں نور ہے، وہ امام ہے۔ اللہ نے انجیل کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، تو بہرحال یہ دو کتابیں حق ہیں، ان کے ماننے والے اہل کتاب ہیں۔ اب جو لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھی اہل کتاب ہیں، خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور اللہ کے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو لہذا وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ نہیں، اہل کتاب ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھو۔ اس لیے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، تو معلوم ہوا اہل کتاب میں سے بھی کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ کہ انہوں نے حضور پاک کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کہاں سے نکالا؟ من دیارہم، ان کی حویلیوں سے، لأول الحشر، یہ ان کی پہلی جلاوطنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ظننتم، تمہیں یہ خیال تھا، تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہمارے قلعے محفوظ ہیں، ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اپنے گھروں کو تم اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار واللہ اعلم۔ اگر مکے میں رہنے والا آدمی جدے جائے تو احرام ضروری نہیں ہے، جدہ میقات نہیں ہے، حرم کے باہر ہے۔ اگر انڈیا میں آدمی نے عمرے کے لیے درخواست دی، لیکن اللہ کی شان یہ ہے منظوری مل گئی، لیکن رمضان کے بعد کوئی حرج نہیں، عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عمرہ کرے حج فرض ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی مکے میں رہتے ہوئے چھٹی پہ اپنے ملک جاتا ہے، واپسی پہ ہر حال میں احرام باندھ کے آئے، دعا جو ہے سیدھی اللہ سے مانگیں۔ سارے قرآن میں دعائیں پڑھ لو، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگی جاتی ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اور واسطہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی نہ سنے۔ وہ تو فرماتی ہیں مجھے پکارو، مانگو مجھ سے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہر آنے والے امتی کا پتہ ہے کہ پل صراط سے گزرے گئے تھے، مجھے بھی پتہ ہے، جو کلمہ پڑھیں گے سب گزریں گے۔ اس میں کیا ہے؟ کوئی علم غیب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فرمایا سب کو گزرنا ہے، اس میں علم غیب کیا ہے بھائی؟ بے وقوفی ہے، جاہل آدمی بس گھر بیٹھے بیٹھے بناتے رہے۔ تمہیں نہیں پتہ ہر کلمے پڑھنے والا جنت جائے گا، تو یہ علم غیب ہو گیا۔
اللہ نے حضور کے سامنے دنیا رکھی ہے، علم اولین و آخرین دیا ہے، لیکن لحظات کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ جاننے والا ہو، اس لیے آپ نے فرما دیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ کسی وقت کوئی چیز کھول دینا یہ تو علم غیب نہیں ہوتا۔ دیکھو نا مٹھی بند ہے، کھول دی تو اب علم غیب تو نہیں رہا نا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کر 3 دفعہ طلاق دے دیا، بالکل پکا طلاق ہو گیا، حرام ہو گئی۔ پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیوں ہے یہ بات، جی غصے میں دے دیا تو محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ نہیں، آپ کو کوئی ایسا واقعہ آج تک سننے میں آیا ہے کہ کوئی بندہ جائے اور بیوی سے کہے آج تو تم مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہو نا، اتنی چمک دمک رہی ہو کہ ہدیہ طلاق قبول فرما لو؟ کبھی ہوتا ہے؟ جب بھی دے گا پاگل آدمی غصے میں ہی دے گا، طلاق ہو گئی بالکل ہو۔ ثلاثن جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں مذاق کرو تب بھی ہو جاتی ہے، جن میں نکاح ہے، طلاق ہے، عتاق ہے۔ دعا کرتے ہوئے رخ قبلے کی طرف اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو اللہ تو جانتے ہیں نا۔ عمرے کے بعد حج لازمی نہیں، اللہ توفیق دے۔ کہتے ہیں میری بیوی کی عمر 28 سال ہے، پردہ نہیں کرتی، پردہ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرتی؟ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا بن جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھائی تھی ٹوٹ گئی ہے، کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسلامی بینک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، چاروں اماموں کے بارے میں ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ ابھی جب آپ نماز پڑھیں گے امام 1 ہوگا یا 4 ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ تو ہر طرف ایک امام کھڑا کرو، ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ عقل کرو، اتنا بھی اللہ نے تمہیں نہیں سمجھایا ہے؟ امام ساری مسجدوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ برحق ہیں، علماء ہیں، لیکن ہم جس کے پیچھے کھڑے ہیں اس کی اقتدا کریں گے۔ نیٹو جانے تم جانو، نہ ہم نیٹو والے نہ ناٹو والے۔ اگر آدمی نے باتھ روم میں چونکہ کموڈ لگے ہیں احرام کی چادر کھول کے لٹکا دی، کوئی بات نہیں، تمہارا عمرہ احرام کی چادروں میں بندھا ہوا ہوتا ہے، جب کھولتے ہو بھاگ کے نکل جاتا ہے۔ کیا یہ حالت ہے؟ اللہ کے بندے چادر کھول دی تو کیا ہو گیا؟ 10 دفعہ کھول دو، 10 دفعہ بدل دو۔ بہرحال جو لوگ بھی اس ملک سے عداوت رکھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہوں، کیونکہ یہ قبلہ مسلمین ہے، یہ مرکز ہدایت ہے، یہ مولد رحمت للعالمین ہے، اور پورے عالم میں واحد ملک ہے جہاں قرآن و سنت کی حکمرانی ہے۔ تو دشمنی وہی یہود کر رہے ہیں، دشمنی وہی کافر کر رہا ہے، کسی مسلمان سے توقع ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے آئے، واپس جائے عمرہ کرے، ورنہ دم دینا پڑے گا۔ تفسیر عثمانی بھی تقسیم ہوتی تھی، اب اور تفسیر ہوتی ہے، ساری زندگی ایک تو تفسیر تقسیم نہیں ہوگی نا، کبھی کسی عالم کی، کبھی کسی عالم کی، کبھی کسی عالم کی۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں چاروں اماموں کو نہیں مانتا، نہ مانے، ہم نے کوئی زبردستی منوانا ہے اس کو؟ بہت سارے لوگ ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، ان کا ہم نے کیا کر لیا؟ بہت سارے لوگ ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کا ہم نے کیا بگاڑ لیا ہے؟
بہت سارے لوگ ہیں توحید نہیں مانتے، ان کا ہم نے کیا کر لیا ہے؟ تو اگر یہ بیچارہ ائمہ کا مخالف ہے تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ صحابہ کا بھی منکر ہو جائے گا. یہ پہلی سیڑھی ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس نماز ہوتی تھی. بیت المقدس سے پہلے خانہ کعبہ ہے. اول بیت وضع للناس، بیت المقدس بعد میں بنا ہے، لیکن حکم تو اللہ نے جیت کا دیا تھا نا. اس کے لیے عمارت تو کوئی ضروری نہیں. آج یہ عمارت سامنے نہ ہو تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں عمارت تو نیچے رہ جاتی ہے، ہم تو اوپر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم کو پتھر کے پجاری تھوڑے ہیں، ہم تو اللہ کا حکم ہے فول وجهك شطر المسجد الحرام. حضرت آدم سے بھی پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. اگر ایک آدمی احرام کی نیت کرنے سے پہلے بدن پہ عطر لگا دے کوئی بات نہیں، سنت ہے. اگر آدمی حمام میں گیا احرام کھول دیا، بابا کیا ہو گیا؟ احرام کھولنے سے احرام عمرے میں چادروں میں بندھا ہوتا ہے تمہارا؟ عجیب بے وقوفی والی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسائل ان سے پوچھے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ یہاں فقہ حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل ہوتا ہے. یہاں بالغ میت بھی ہوتی ہے، نابالغ بھی، تو کوئی بات نہیں، دعا میں دونوں آ جاتے ہیں نا، صغیرنا و کبیرنا. میں نے طواف کے 3 چکر لگائے تھے، وضو ٹوٹ گیا، پھر میں نے طواف، وہ واجب ہو گیا، لازم طواف کرو. جب آدمی شروع کر لے پھر نفل نہیں رہتی، واجب ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ تو بیوی سے کہ تو فلاں کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی. مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں، باقی کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے 1,00,000 دفعہ کرے. اپنے سر پہ اس طرح پھیر لیا، دوبارہ عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھیرے گا، اس طرح نہیں پھیرے گا دم پڑ جائے گی. میں آیا تھا شمیسی سے، حج تمتع ہوتا ہی نہیں. حج تمتع ان کا ہوتا ہے جو ملک کے باہر سے آتے ہیں، جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، یعنی مکے میں، جدہ میں، شمیسی میں، بارہ میں، ان کا کوئی تمتع نہیں ہوتا، حج افراد ہوتا ہے. تصویر نکالنا حرام ہے، بالکل حرام ہے. جب مسلمان کو لحاظ نہ ہو تو کون زبردستی پکڑے؟ اگر والدین فوت ہو گئے ان کو عمرہ کرو، حج کرو، لیکن ایک کے لیے ایک. حرم میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. زمزم کو بدن پہ ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں. نماز جنازہ کی تکبیرات میں حنفی حضرات جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، حنبلی اٹھاتے ہیں. یہ افضل اولا کی بات ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. بالکل لڑائیاں نہ کیا کرو. ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے جنازے میں، 2 طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے مکہ مکرمہ میں 10 دن ٹھہرنا ہے، آپ مسافر ہیں، کہتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو ایک فرشتہ ہے اور پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں موت ہوتی ہے،
وہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ جب تیری موت کا وقت ہے پوچھ لینا کہ جی آپ کیسے جلدی سے آ گئے؟ کیا بے وقوفی کی! سورج ایک ہے، ساری دنیا میں لائٹ کیسے پہنچ جاتی ہے؟ یہ تو معمولی نور ہے، فرشتے تو مجسم نور ہیں، ان کے آنے جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ اور پھر فرشتہ صرف اسرائیل نہیں ہے، توفت ہو رسولنا، اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے۔ کہتے کہ رنگ لگاتے ہیں، کالا نہ لگاؤ باقی کوئی لگاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر مواجہ شریف میں جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وہاں جائز ہے۔ دور سے پڑھیں تو حرف ندا جائز نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عمرے میں صفا کے بعد ہر حال میں بال کٹانے ہیں، تھوڑے بال کٹائیں دم پڑ جائے گی، 1/4 بال سارے سر کے کٹیں۔ اگر تھوڑے بال کاٹے دم پڑ گیا، دوبارہ چاہے 10 عمرے کر لو، وہ غلطی تو موجود ہے نا۔ یہود کی جو تیسری جماعت تھی بنی قینقاع، وہ بھی ہجرت نکال دیے گئے مدینے سے۔ مجھے 30 ریال پڑے ہوئے ملے ہیں جہاں میں کام کرتا ہوں، آپ اعلان کریں، کوئی مالک آ جائے اس کو دے دیں، نہ آئے خیرات کر دیں۔ اگر سر پہ استرا پھرانے سے پہلے احرام کھول دیا لیکن استرا پھروایا کہ نہیں، اگر بعد میں 2-4 گھنٹے میں بھی پھرا لیا تو کوئی دم نہیں پھرایا ہے، استرا بھی پھروائے، دم بھی ادا کرے۔ دم مکے میں دینی ہوگی، اپنے ملک سے جا کر بھی پیسے بھیج کے دم یہی کرانی پڑے گی۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے تو آپ 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ کوئی آدمی اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھے، دعا کریں، قرآن پڑھیں، سب جائز ہے۔ زمزم سے کفن دھونا جو ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کبھی عمل کیا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اصل دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو زمزم کا دھلا ہوا کیا فائدہ دے گا؟ کہتے جی کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے، حرم کے باہر بھی لوگ صفوں میں کھڑے ہو جاتے، بھئی نماز تو سب کی ہو جاتی ہے، یاد رکھو۔ اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں نماز ہو جائے گی، لیکن وہ فضیلت جو ہے اتصال صفوف کی اور کعبے کے قریب آنے کی وہ تو نہیں ملے گی۔ بدقسمتی ہے کہ اللہ کے حرم میں آنے کے بعد بھی ہم جہاں موقع دیکھیں وہاں کھڑے ہو جائیں کہ بھی جلدی نماز پڑھیں اور نکلیں اور بھاگیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ کعبے کے اندر آئیں، صفیں سے ملی ہوئی ہوں، جہاں تک ہے نماز ہو جانا، نماز ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين،
اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا سابغ النعم ویا دافع النقم ویا فارج الغم یا کاشف الظلم یا عادل من حکم یا حسیب من ظلم یا ولی من ظلم یا اولا بلا بدایت وآخرا بلا نہایت اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رحمت کے رشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ کفر کے فتنے کو اپنی قدرت سے ختم فرما اللہم لا تعذبنا بذنوبنا اللہم لا تہلکنا بذنوبنا اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی اس سے پوچھ رہا ہوں وہ کتنے پیسے ہیں اس کو؟ نہیں اس سے پوچھیں جو کپڑے کے پیسے ہیں نا بنانے کے لیے